بلا کسی تاخیر و تمہید سب سے پہلے تو عرض کروں گا کہ جو بچے گھوم رہے ہیں، جنہوں جوان ادھر ادھر کھڑے ہیں، وہ پنڈال کے اندر آ جائیں۔ آئیے سامعین، اب میں اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کا انداز، جن کا لب و لہجہ، جن کی خوبصورت آواز ایک الگ انداز رکھتی ہے، ایک الگ بات رکھتی ہے۔ میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سمیر اعظم صاحب مفتاحی، امام و خطیب مدینہ مسجد جلال پور لاور۔ حضرت والا سے ادب التماس ہے کہ حضرت والا آئیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ آ جاؤ سرے محفل دیدار کے شیدا ہے، آ جاؤ سرے محفل دیدار کے شیدا ہے، ہم راہ خطابت کے رہوار کے شیدا ہے، اور غفلت کی رداؤں کو طوفان بلاغت سے، غفلت کی رداؤں کو طوفان بلاغت سے کھو ڈالو تمہاری ہم، یہ لغار کا شیدا ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سمیر اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب مدینہ مسجد جلال پور لاور۔ حضرت والا سے ادبت گزارش ہے کہ حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں سے تمام سامعین کو نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم بجھتے چراغ جلانے میں رہ گئے، بجھتے چراغ جلانے میں رہ گئے، بچے میرے پتنگ اڑانے میں رہ گئے، اور سب نے چڑھا لیا بدن پر نیا لباس، سب نے چڑھا لیا بدن پر نیا لباس، لیکن کلام پاک پرانے میں رہ گئے۔ عزیزان محترم، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں اور پردے کے اندر بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، بڑے خوشی اور شادمانی کا یہ مقام کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے گاؤں باطنور کے اندر حضرات علماء کرام کا جنہ غفیر، ان کی آمد و رفت، ان کا آنا جانا، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش دلی کی بات ہے، اور ایک بہت ہی بہترین لمحہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور اس سے عمدہ کوئی وقت ہمارے لیے نہیں ہو سکتا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہماری نظروں کے سامنے ہوں اور ہماری نظریں ان کے چہروں پر پڑ جائیں اور ہمارے لیے جنت کے اندر داخلے کا پروانہ مل جائے۔ ایک عالم دین، ایک اللہ والے گزرے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں،
ایک مرتبہ وہ سو رہے تھے، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ کوئی لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، ہاں انسانی شکل کے اندر موجود ہے اور اس کو لکھتا دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کچھ لکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ کے سوال کے جواب میں وہ جناب ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کے عاشقوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ کیا جواب دیا؟ کہ اللہ کے عاشقوں کے نام لکھ رہا ہوں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے نام لکھ رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ نے سوال کیا کہ بھائی اس فہرست کے اندر کہیں میرا بھی نام لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ وہ تھے فرشتے لیکن انسانی شکل میں تھے، وہ جانتے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا کہ دیکھو مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہو علیم بذات الصدور ہے کہ دلوں کے اندر جو تصورات ہوتے ہیں اور جو ذہنی خیالات ہوتے ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، تمام سے باخبر ہیں۔ لیکن باوجود جانے کے پھر بھی فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو ہمارا ایک بندہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ جب سوال کیا کہ بھائی اس فہرست کے اندر کہیں میرا بھی نام لکھا ہوا ہے، تو فرشتے نے جواب دیا کہ بھائی اس فہرست کے اندر آپ کا نام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ نے کہا کہ بھائی تو ٹھیک ہے، اس فہرست کے اندر میرا نام اگر نہیں ہے تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ لینا۔ کیا کہا؟ کہ جو اللہ کے عاشق ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ لینا۔ فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور فرشتہ چلا گیا۔ اگلی مرتبہ کچھ وقفے کے بعد سوئے ہوئے تو پھر خواب کے اندر دیکھا کہ وہی آدمی پھر لکھ رہا ہے۔ انہیں پتہ نہیں فرشتہ ہے یا کون ہے۔ پوچھا کہ بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ تو فرشتے نے بہت ہی عمدہ جواب دیا۔ وہ جواب سننے کے قابل ہے اور سننا چاہیے کہ اس کے مستحق ہم بھی بن سکتے ہیں۔ فرشتے سے پوچھا کہ بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں ان کے نام لکھ رہا ہوں۔ پہلے نام لکھ رہے تھے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے نام لکھ رہے تھے، اب دوسری مرتبہ جو دیکھا تو نام کس کے لکھ رہے ہیں؟ اب نام ان کے لکھ رہے ہیں کہ جن سے اللہ خود محبت کرتے ہیں، جن کو اللہ خود پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ نے پوچھا، سوال کیا کہ بھائی اس فہرست کے اندر کہیں میرا بھی نام لکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ ہاں، اس فہرست کے اندر سب سے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے مصداق ہم نہیں بن سکتے۔ جو عمل انہوں نے کیا کہ ہمارے لیے مشکل ہے، دشوار ہے، نہیں، بہت آسان ہے کہ ہم علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم حفاظ سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔
ایک مرتبہ آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ دوست ہیں، اللہ کے کچھ گھر والے ہیں، اللہ کے کچھ اپنے ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ قرآن تو کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ دوست ہیں، اللہ کے کچھ گھر والے ہیں، اللہ کے کچھ اپنے ہیں. یا رسول اللہ یہ واقعہ بات کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ کسی کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، احد صمد ہے. یا رسول اللہ لیکن آپ نے تو الٹا بتا دیا کہ اللہ کے کچھ گھر والے ہیں، اللہ کے کچھ اپنے ہیں، اللہ کے کچھ دوست ہیں. آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ جواب سننے کے قابل ہے. سنو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ ہاں قرآن نے صحیح کہا ہے، لیکن سنو، جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن کریم سے لگاؤ رکھنے والے ہیں، جو انسیت رکھنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے اپنے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر والے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے دوست ہو، جو اللہ کے اپنے ہو، جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہو، جو اللہ کے کلام کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہو، جو ان سے محبت کرے گا تو کیا اللہ ان سے محبت نہیں فرمائیں گے؟ کریں گے. اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کو دنیا کے اندر بھی چمکاتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو چمکائیں گے. تو اس لیے حضرت ناظم صاحب قامت برکاتہ العالیہ کافی وقفے سے محنت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں بتا رہے ہیں، بہت ہی اچھے انداز کے اندر، اور بڑی نصیحتیں، بہت اچھی نصیحتیں وہ کر رہے تھے. لگتا ہے کہ ہمیں حضرات علماء کرام سے محبت نہیں، ان سے ہم تعلق رکھنا نہیں چاہتے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جو علماء سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے. تو اس لیے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے مل کے بیٹھ جائیں، آپ آگے ہو جائیں. یہ جو بچے گھوم رہے ہیں یہ جلسہ میں آ جائیں، اور جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں، تاکہ اب ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو، ہم سے محبت کرنے والا بن جائے. حضرات محترم، میں نے قرآن کریم کی سب سے پہلی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کریم اول اس کے بارے میں آپ سن لیں کہ قرآن کریم ہے کیا چیز ہے. جبکہ آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، لیکن جو مقام اس قرآن کریم کو ملا ہے، اللہ کے اس مقدس کلام کو ملا ہے، وہ دوسرے کلاموں کو مقام کیوں نہیں ملا؟ ایک سوال ہے. دوسری جو کتابیں ہیں، آسمانی جو دوسری کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، آسمانی کتابیں ہیں بس. لیکن جو قرآن کریم ہے وہ آسمانی کتاب بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو بادشاہ کا کلام مقدم ہوا کرتا ہے، بادشاہ کا نام مقدم ہوا کرتا ہے، بادشاہ کی باتیں وہ بڑی ہوا کرتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ تمام کلاموں کے اوپر، وہ تمام کلاموں پر فضیلت رکھتا ہے، برتری رکھتا ہے اور بلندی
اس کو حاصل ہے. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے اپنی تمام مخلوق کے اوپر بلندی برتری اور فوقیت اور فضیلت حاصل رکھتی ہے. اللہ کتنے بڑے ہیں؟ بہت بڑے ہیں. اللہ کا کلام بہت بڑا ہے. ایک واقعہ آپ کو سناؤ. بنی اسرائیل کا زمانہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اس وقت میں نبی ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا, ایک قبر کے پاس سے ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے, بڑی تکلیفیں اور سزائیں اس کو دی جا رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کسی کام سے جا رہے تھے. سوچا کام سے فارغ ہو کر کے آؤں گا, پھر دیکھوں گا معاملہ کیا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام گزر گئے, چلے گئے. اپنے کام سے فارغ ہو کر کے جب آئے تو دیکھتے ہیں اس قبر والے کو پہلے تو عذاب ہو رہا تھا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبر والے کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبر والے کی مغفرت کر دی ہے. پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہا کہ ربا یہ واقعہ کیا ہے, ربا یہ معاملہ کیا ہے, ربا یہ قصہ کیا ہے, ربا جاننا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ یہ ہمارا وہ بندہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا بیوی تھی, وہ حاملہ تھی, اس کی بیوی کے پیٹ کے اندر بچہ تھا. اب اس بچے نے جنم لیا ہے, وہ بچہ ہوش میں آ چکا ہے. اس بچے کو اس کی ماں نے مدرسے کے اندر بھیجا ہے اور مدرسے میں جا کر اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے, اس لیے ہم نے اس کی مغفرت کر دی ہے, ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نام ہے. یہ اللہ کی باتیں ہیں کہ جو اللہ کے کلام کو پڑھے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو, جو اللہ کے کلام کو دیکھے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو. ایک بزرگ گزرے ہیں, بزرگ نہیں بلکہ ایک عام آدمی گزرے ہیں. ایک مرتبہ وہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے, پڑھے ہوئے نہیں تھے, ان پڑھ تھے. مسجد میں جب جاتے تھے تو وہاں قرآن کریم پڑھنے والوں کو وہ دیکھتے تھے, وہ بھی قرآن کریم اٹھا کر کے پڑے ہوئے نہیں تھے, انگلی پھیرتے تھے کہ ربا یہ جو آیت ہے, ربا یہ جو قرآن کریم کے اس صفحے کی لائن ہے, کریم آقا اس میں آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا ہے وہ برحق ہے, اس کے اندر ذرا بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. ربا آپ کا یہ کلام سچا ہے, ربا میرا پورا یقین ہے کہ آپ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا, ربا آپ کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی ہیں, ربا آپ نے جو باتیں اس قرآن کریم کے اندر نازل کی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی ہیں. ربا آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل سچا ہے, برحق ہے. ان کا انتقال ہوا. اب کسی اللہ والے کو خواب میں دکھائے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے عمدہ بالا خانوں کے اندر ان کو بھیج دیا ہے. اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے, اللہ نے ان کی بخشش کر دی ہے. وہ بزرگ ان کے گھر آتے ہیں, بیوی سے پوچھتے ہیں کہ آپ خدا کی بیوی ہیں؟ وہ کہتی ہے ہاں. وہ پوچھتے ہیں آپ کا شوہر کہاں ہے؟ وہ ارشاد پر وہ کہتی ہے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ گزر چکے ہیں, اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. وہ ان سے سوال کرتے ہیں تو پھر مجھے ایک بات بتاؤ, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتاؤ, صحیح بتانا. وہ عورت
کہتے ہیں پوچھو، بتانے کو تیار ہو۔ وہ بزرگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے جو شوہر ہے ان کا عمل کیا تھا، ان کا معمول کیا تھا، وہ کرتے کیا تھے، ان کا ذکر و اذکار کیا تھے، وہ کیسا عمل کرتے تھے، وہ کون سا عمل کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی ہے، ان کو جنت میں بھیج دیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر رحمت کی بارشیں نازل کی ہیں، وہ عمل کون سا ہے بتائے۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ حضرت میرے شوہر ان پڑھ ہے، کوئی ان کا خاص عمل نہیں تھا، ان پڑھ تھے، لیکن ہاں ایک عمل مجھے ان کا یاد آتا ہے، ایک عمل ان کا یہ تھا کہ جب وہ مسجد سے گھر آتے تھے تو قرآن کریم کو اٹھاتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے یہ ان کی زبان سے سنا، وہ قرآن کریم کی لائنوں پر انگلی پھیرتے تھے اور وہ اپنی زبان سے کہتے تھے ربا آپ نے جو اس قرآن کریم کے اندر لکھا ہے وہ سچ ہے، ربا آپ نے جو اس قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، آپ نے جو اس قرآن کریم کے اندر ہے وہ بالکل سچی ہے، اللہ وہ جھوٹی ہو نہیں سکتی، مولا ان کے اندر ذرا بھی غور و فکر کی گنجائش نہیں ہے، آپ صادق ہیں، آپ کا کلام بھی صادق ہے، مولا آپ بڑے ہیں، آپ کا کلام بھی بڑا ہے، یہ باتیں تھی اور یہ ان کا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی ہے۔ قرآن کریم کتنا عمدہ کلام، قرآن کریم کس کا کلام، قرآن کریم بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام، قرآن کریم اس رب کا کلام کہ جس نے اس دنیا کو وجود بخشا، قرآن کریم اس ذات کا کلام کہ جس نے اس آسمان کو وجود بخشا، قرآن کریم اس کا کلام کہ جس کے بارے میں قرآن یوں کہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں پوری کی پوری کائنات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کتنا بڑا رب ہے، اس کا یہ کلام ہے، اس کا یہ کلام ہے کہ جو مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس کو 40 دن تک زندہ رکھے وہ وہاں زندہ رہے، یہ اس رب کا کلام ہے، جو بند پتھر کے اندر ایک کیڑے کو وہاں رزق پہنچائے، یہ اس رب کا کلام ہے، بہت اونچا اس کا کلام ہے، لیکن ہم نے اس کلام کو چھوڑ دیا، خود بھی پڑھنا چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چھوڑ دیا۔ آج مسجدیں دیکھی جائے تو بچے وہاں نہیں ملتے، اگر بچوں کو دیکھا جائے تو وہ گلی کوچوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، وہ عیاشیوں کے اڈوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، وہ فحاشیوں اور بے حیائیوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے بتاؤ، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار سرپرستان ہیں، اس کے ذمہ دار وہ ہے، ایک وہ ماں ہے جس نے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا، اس کو جنم دیا، 2 سال تک دودھ پلایا، اس کے ذمہ دار وہ ہے، اس کے ذمہ دار وہ ہے کہ جس نے اپنا خون پسینہ بہا کر کما کر اس کے پیٹ کو بھرا، اس کو چلنا سکھایا، اس کو بولنا سکھایا، اس کے ساتھ میں باتیں کر کے اس کو بڑا کیا، اس کو پالا، وہ اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہے، کوئی ذمہ دار نہیں۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایک بیٹا کھڑا ہوگا، رب کے سامنے آئے گا، اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر گھسیٹے گا، کہے گا ربا یہ میرا باپ ہے، کریم آقا یہ میرا وہ باپ ہے کہ جس نے تیرے کلام سے دور رکھا، ربا یہ وہ میرا باپ ہے کہ جس نے مجھے تیری تعلیم سے دور رکھا، آراستہ نہیں کرایا، ربا یہ میرا باپ ہے، اللہ میں مجرم نہیں ہو، کریم آقا یہ مجرم ہے، ان کو دوگنا عذاب دیجیے۔ کل وہ کمانا، کل وہ جو دکھاوٹی محبت ہم کرتے ہیں وہ سامنے ہو گئی، اس وقت میں بڑے غمگین ہوں گے، لیکن فائدہ کیا ہوگا غمگین ہونے سے؟ ہم اپنے ذمہ دار ہیں، لیکن اپنے ساتھ میں اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن نے تو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو
सुनो, आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि आप अपने आप को भी अज़ाब नार से बचा लीजिए। और अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को, जो तुम्हारी मातहते के अंदर आते हैं उनको, और जिनके तुम सरपरस्त हो उनको अज़ाब नार से बचा लो। बचाया किस तरह से जाएगा? अब सोचना हमें है कि हमें उन्हें अपने आप को किस तरह से अज़ाब नार से बचाना है, अल्लाह के अज़ाब से बचाना है, क़यामत की हौलाकियों से, उन सख्तियों से, उन तकलीफों से किस तरह से हमें अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को बचाना है, ये हमें खुद तजवीज़ करना पड़ेगा। आज अगर किसी से कहा जाए कि भाई आप अपने बच्चों को मदरसे के अंदर क्यों नहीं भेजते, आप अपने बच्चों को मदरसे में कुरान करीम पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते, आपके बच्चे गालियां देते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं रोकते, आपके बच्चे शराब पीते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं रोकते, तो उसका जवाब यह होता है कि भाई मैं कहता हूँ, मैं उनको रोकता हूँ, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं। हाँ, रोकते हो वो रुकते नहीं है, लेकिन वो रोकना नहीं है। रोकना वो होता है कि मेरा बेटा मेरे सामने जिना कर रहा हो, मेरा बेटा मेरे सामने बदफैली कर रहा हो, बदकारी कर रहा हो, किसी को मार रहा हो, पीट रहा हो, उस वक्त में रोक देता हूँ कि कहीं इसकी वजह से इसके साथ लड़ाई ना हो जाए, ये मेरा कत्ल न कर दे। हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरे सामने बदफैली कर रहा है, मेरे सामने बदकारी कर रहा है, उस वक्त कैसे रोक देता हूँ अपने बच्चे को? उस वक्त कैसे रोक देता हूँ अपने बच्चे को? बेटा ये काम गलत है। अगर वो रुकता नहीं, अब उसकी मार पिटाई भी की जाती है, तंबे भी की जाती है, यहाँ तक कि उसको घर से भी निकाल दिया जाता है, उसका खाना भी बंद कर दिया जाता है। अब वो रुका कैसे रुका? अब वो इसलिए रुका क्योंकि मैंने उसको रोका है। अब किसी से कहा जाए भाई आपके बच्चे पढ़ने को नहीं जाते, हजरत कारी साहब जो इस मदरसे के मीर और मोहतमिम हैं, जनाब कारी आबिद साहब दामत बरकातुहू मुला लिया, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, बहुत मेहनतें कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों से मुलाकात करते होंगे, कितने लोगों से कहते होंगे, और इनकी वजह से हमारी जो उभरने वाली नस्लें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कामयाबी की दहलीज पर खड़ी है। अगर किसी से कहा जाए कि भाई आप अपने बच्चों को मदरसे में क्यों नहीं भेजते, तो उनका जवाब ये होता है कि सुनते नहीं, भाई मार पीट करो। कहते हैं कौन मारेगा? हम मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, हम नफरत नहीं करते। हाँ तुम मोहब्बत करते हो। क्या हजरत बायजीद बस्तामी अलैहि रहमत की वालिदा मोहतरमा अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करती थी? सुनो मेरे भाइयों, सुनो किस तरह से उन्होंने मोहब्बत अपने बच्चे से की है। वाक़अतन वही मोहब्बत है। उन्होंने अपने बच्चे को हाथ पकड़कर मदरसे के अंदर छोड़ा, उस्ताद से कहा ये मेरा बच्चा है बायजीद बस्तामी, सुनो जब तक ये वली ना बन जाए, जब तक ये वली न बन जाए, जब तक इसको विलायत न मिल जाए, छुट्टी नहीं देनी है। वो माँ जो नहीं जानती थी हाफिज होता क्या है, वो माँ जो नहीं जानती थी कारी होता क्या है, वो माँ जो नहीं जानती थी एक आलिम एक मुफ्ती होता क्या है, वो तो जानती थी कि अल्लाह वाले वली होते हैं, इतना जानती थी। उस्ताद से जाकर के कहा कि उस्ताद मुहतरम ये मेरा बेटा है, ये अब से आपका है, जब तक ये वली न बन जाए उस वक्त तक छुट्टी नहीं लेनी है, इसको इसकी छुट्टी बंद कर देना। मेरी माँ और बहनें जो पर्दे के अंदर बैठी हुई है वो भी सुन ले कि मोहब्बत होती क्या है, मोहब्बत किसको कहते हैं और किसको नफरत कहते हैं। सुनो, उस माँ
نے اپنے بیٹے کو مدرسے کے اندر چھوڑا اور مدرسے میں چھوڑ کر استاد سے کہا یہ بایزید بسطامی اب سے آپ کا ہے، میرا نہیں ہے، میرا اس وقت ہوگا جب یہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کو ولایت مل جائے گی، یہ ولی اللہ بن جائے گا، اس وقت چھٹی دے دینا پھر آ جائے گا، میں اس کی اقبال کروں گی۔ کچھ وقت گزرا، اب ماں کی محبت بڑی چیز ہے، ماں کی محبت ایسی محبت ہے کہ انسان اس سے دور نہیں رہ سکتا، بچہ ہو یا جوان یا بوڑھا ہو، ہر کوئی ماں کے ممتا میں روتا ہے، تڑپتا ہے۔ ماں کی محبت میں روتا ہے، تڑپتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو ان کی ماں نے مدرسے میں چھوڑ دیا، کچھ وقفہ گزرا، استاد محترم دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا استاد محترم حضرت ماں کی محبت ہے، ماں کی محبت نے مجھے تڑپا رکھا ہے، ماں کا دیدار کرنے کو جی چاہتا ہے، حضرت میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ استاد محترم نے کہا کہ بیٹا تمہیں چھٹی نہیں ملے گی، تمہاری ماں نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کو چھٹی مت دینا، میں نے آپ کو چھٹی نہیں دینی ہے، اب سے چھٹی آپ کی بند ہے، میں آپ کو چھٹی دوں گا جب آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ میں ماں کا دیدار کر کے واپس آ جاؤں گا، اگر چھٹی دے دیجیے، ضد کی زیادہ ضد کی۔ استاد محترم نے اتنا سبق دیا کہ پورے ہفتے میں اس کو یاد کرنا ناممکن تھا، بڑا مشکل، بڑا دشوار تھا، لیکن سبق لے کر خوشی خوشی اپنے کمرے میں آتے ہیں، رات میں مصلی بچھاتے ہیں، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ربا آپ ہر چیز پر قادر ہیں، ربا یہ جو میرا ذہن و دماغ ہے اس پر بھی آپ کی طاقت چلتی ہے، ربا ہر چیز پر آپ کی طاقت چلتی ہے، ربا ماں کی محبت نے مجھے تڑپا دیا ہے، ماں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، استاد نے تو یہ قید لگائی ہے، ربا آپ میرے ذہن و دماغ کو کھول دیجیے۔ چنانچہ کچھ دعائیں کی، کچھ یاد کیا، اتنا زیادہ یاد کیا کہ صبح ہوتے ہی نماز پڑھی، استاد کے سامنے دفاعی پر بیٹھ کر وہ سارا کا سارا سبق جو ایک ہفتے میں یاد کرنا ناممکن تھا، مشکل تھا، وہ سارا کا سارا سبق فوراً سنا دیا۔ استاد محترم حیران ہے کہ اتنا زیادہ سبق اس بچے نے سنایا کیسے ہے؟ سنایا اس لیے ہے کہ انہوں نے رب کے دروازے کھٹکھٹایا تھا، رب کے دروازے پر دستک دی تھی، رب نے ان کے دل کو کھولا تھا، ماں کی محبت کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوئے سے ہوئے کہ سارا کا سارا سبق یاد ہوا۔ صبح جب سبق سنا دیا، سنو کیسی محبت، جب سبق سنا دیا استاد سے کہا میں جاتا ہوں، استاد نے کہا جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ مدرسے سے نکلے، گھر کے دروازے پر دستک دی، کنڈا بجایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا اماں آپ کا بیٹا بایزید بسطامی ہوں۔ ماں نے اندر سے جواب دیا، جبکہ پہچان چکی تھی کہ میرا بیٹا دروازے پر آ چکا ہے، میرے بیٹے کی آواز ہے، لیکن پھر بھی پوچھا بیٹا کون ہو؟ کہا اماں آپ کا بیٹا بایزید بسطامی ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے میرا کوئی بیٹا بایزید بسطامی نہیں ہے، میں کسی بایزید بسطامی کو نہیں جانتی، کافی دیر ہو چکی ہے، اندر سے ماں رو رہی ہے، لیکن بچے کو باہر محسوس نہیں ہونے دیا کہ ماں رو رہی ہے، باہر سے بیٹا رو رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے اماں دروازہ کھولو تو صحیح، آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھوں گا، واپس چلا جاؤں گا، اماں دروازہ کھولے تو صحیح۔ اندر سے آواز آتی ہے میں کسی بایزید بسطامی کو نہیں جانتی، کہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب بیٹا واپس مدرسے میں آیا، رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، اندر بیٹا مدرسے میں آیا۔ مدرسے میں کچھ وقفے کے بعد آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ بایزید بسطامی اللہ کے ولی بن چکے ہیں، اللہ نے ان کو ولایت دے دی ہے۔ ماں کے خواب کے اندر بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور جا کر کے کہا اے بایزید بسطامی کی ماں مبارک ہو،
तुम्हारा बेटा वली बन चुका है। अब उस माँ ने जिस मकसद के लिए मदरसे में भेजा था वो माँ कामयाब हुई अपने उस मकसद में। माँ ने अब दरवाजे पर खड़े होकर के कुंडा खोल करके इस्तिकबाल के लिए खड़ी हो गई। उस्ताद को बता दिया, उस्ताद ने छुट्टी दे दी। अब हजरत बायजीद बस्तामी अलैहि रहमा जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो माँ ने देखते ही फौरन सीने से लगा लिया, पेशानी पर गोसा दिया। उस वक्त में माँ ने कहा था, बेटा अगर उस वक्त में मैं दरवाजा खोल देती तो आज जो मकाम तुझे मिला है वो मकाम ना मिलता। जो मकाम आज तुझे मिला है वो मकाम ना मिलता। ये होती है मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं होती कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा होकर के मुझसे ये कहे मैं मदरसे में नहीं जाऊंगा और हम बस चुप होकर के बैठ जाएं। ये मोहब्बत है? नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। ये उनकी जवानी से, उनकी आखिरत से दुश्मनी है। सुनो, अगर हमने उन्हें दीनी तालीम से आरास्ता न किया तो उनसे दुश्मनी है। मेरे भाइयों, हमने अपने बच्चों के अकायद को खराब किया, सवाल नहीं। हमने उनके अकीदों को गब पर नहीं जमाया। हमने उनको नहीं बताया कि रब के अलावा कोई होता नहीं है। रब तमाम जहानों का पालने वाला है। रब हमें खिलाता है, वही हमें खिलाता है। उसको याद करने से कामयाबी मिलेगी, बुलंदी मिलेगी, रफ़ात मिलेगी, ऊंचाइयां मिलेंगी। हमने बताया नहीं। एक माँ ने अपने बच्चे को बताया था, कैसा अकीदा बनाया था। सुनो, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमा, वक्त अजान का हो चुका है, न बातें और भी करनी थी। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें मैंने की हैं मुझे भी और हम तमाम को उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुफ्ती साहिब की उम्र में बरकत अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 1 बज चुका है, अजान होगी, 1:15 बजे नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद खाने का नज़म किया गया है, उससे फारिग होकर आप हज़रात इत्मीनान सुकून के साथ बैठे। हमारे सरपरस्त मुकर्रम रूहे रवा जनाब हज़रत अलहाज मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यामीन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया वो तशरीफ लाने वाले हैं। इसी तरीके से हमारे मखदूम मुकर्रम हजरत अक़दस क़ारी उबैदुर रहमान साहिब अजीज कासमी खलीफा अजल हजरत मौलाना हकीम अब्दुल्ला मुदलिसी साहिब जनारा मोहतरम मदरसा हुसैनिया केली कब्सार हजरत वाला की तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरीके से